عورت میل اینڈ فیمیل ہاتھ ملاتے ہیں، شیک ہینڈ، بالکل جیسے کہ مرد مرد سے ہاتھ ملاتے ہیں نا، مرد اور عورت آپس میں یہ ہاتھ ملاتے ہیں۔ بلکہ میں پچھلے دنوں یوکے یورپ کے دورے پر تھا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ایک ساؤتھ افریقہ کی طرف تھا۔ وہاں سے مجھے ایک ملا جلا سا ایک وہ بتایا گیا کہ اب تو جیسے کہ کزنس ہوتے ہیں، رشتے جو خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، اس طرح کی جو ہوتی ہیں، اس ایون جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے کالج یونیورسٹیز کے اندر، اس طرح جو کو ایجوکیشن کے نام پر جو بے پردگی ہے، جو بے حیائی ہے، اللہ مان والافی۔ اب مطلب کہ پہلے تو جیسے کہ جس کو ہم اپنی لینگویج میں مصافحہ کہتے ہیں، شیک ہینڈ، ہاتھ ملانا، اور گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں عموماً عید وغیرہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اسلامی بھائیوں سے عاشق رسول ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں۔ لیکن اب یہ مصیبت آ گئی ہے کہ پہلے ہاتھ ملتے تھے اجنبی غیر محرم عورتوں سے، اب بالکل بلا تکلف گلے ملتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یعنی کہتے ہوئے جیسے اندر سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ ایسے عجیب ہو رہا ہے کہ یا اللہ کہ کیا ہوگا ہمارے معاشرے کا، یعنی گلے مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس میں بھی گویا کہ جو دور لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادہ اس معاملے میں مبتلا ہوگا وہ زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ ایڈوانس، زیادہ ویل مینر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی جو جتنا زیادہ شریعت کا خون کرے، جتنا زیادہ خلاف شریعت کام کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اس کو زیادہ مطلب کہ وہ ایڈوانس اور پڑھا لکھا طبقہ ہم کہیں گے؟ کیا اس کے بارے میں کہیں گے جناب یہ بہت ترقی کر گیا ہے؟ یہ ترقی کہاں، کس نے کے لیے ترقی ہے؟ بے حیائی اور ترقی کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ بے حیائی اور شے ہے، ترقی اور شے ہے۔ آدھے کپڑے پہننا کون سی ترقی ہے؟ بے حیائی ہے۔ مرد اور عورتوں کا، اجنبی مرد اور عورتوں کا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا کون سی ترقی ہے؟ بے حیائی ہے۔ ترقی جیسے کہ کوئی آدمی توانائی ہے، پاورز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ معیشت ہے، اکنامکس ہے، اس کو ترقی کا نام دے دے کہ چلے جناب یہ ترقی ہے، جناب سڑکیں بن گئی، یہ بن گیا، وہ بن گیا، لوگ خوشحال ہو گئے، معاشی پریشانی دور ہو گئی۔ بلکہ اس وقت دنیا تو فائنینشلی کرائسس کا شکار ہے۔ کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ دنیا میں تباہی ہو رہی ہے، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، جنگ و جدل ہو رہا ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، آگ کی آگ لگی ہوئی ہیں، سرحدیں محفوظ نہیں ہیں۔ اب کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ محلے محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، گھر کے اندر رہنے والے محفوظ نہیں ہے، کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ معیشت ہماری نہیں رہی ہے، اور شرافت کہاں چلی گئی ہے؟ اب کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ بے حیائی تو الٹا ہمارے لیے تنزلی لائی ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میں تو کلمہ پڑھنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں۔ بے حیائی کے نام پر، ترقی کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھانے والوں کو کواری ماؤں کے تحفے ملے، اور کیا ملا آپ کو؟ خودکشیاں بڑھی، اور کیا ملا؟ لڑکے ماں باپ کے نافرمان بنے، اور لو میرج کے نام پر نہ جانے کیا کیا تباہیاں ہونے لگی۔ پسند کی شادیاں کا سلسلہ بڑھا، اور پھر غیرت کے نام پر پسند کی شادی، جائز نکاح کرنے والوں کو قتل کیا جانے لگا، پتھر مارے جانے لگے، خون کیا جانے لگا، آگ سے جلایا جانے لگا۔ تو اب غور کیجئے کہ یہ کیا، کہاں ہمیں یہ بے حیائی لے کر گئی ہے؟ ترقی کے نام پر اب مجھے بتائیے، موبائل فون کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ ہو گیا، چلو مانا کہ یہ ترقی ہو گئی۔ آپ ہند میں بیٹھے ہیں، میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت مدنی چینل کے ذریعے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی میں آپ تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ اتنے اسلامی بھائی جمع ہو گئے، تو یہ ہیں، پھر پونا والے جیسے اسلامی بھائی بھی ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت دنیا میں کہیں کہیں ہے، اب یہ ایک ترقی ہو گئی۔ میں ٹیلی فون اٹھاؤں، آپ سے بات کروں، وہاں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی بات ہو رہی، یہ ایک ترقی ہو گئی۔ اب موبائل فون ترقی ہو گئی۔ اب یہ بتائیے ترقی تھی،
اب اس ترقی کے اندر جو کچھ بے حیائی آئی اس کو کون ترقی بولے گا؟ اب آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں، قرآن کی آیت سن رہے ہیں، اسلام و شریعت کی باتیں سن رہے ہیں، تو یہ ایک ترقی کا پلس ہو گیا۔ لیکن اب اسی کے ذریعے آدمی بے پردہ عورتوں کو دیکھے گا، ناچ گانے فلمیں ڈرامے دیکھے گا، اپنی نگاہوں کو حرام سے پور کرے گا، اس سے کیسے ترقی کہا جائے گا؟ تو ترقی اور بے حیائی میں فرق تو کرنا پڑے گا نا۔ موبائل فون کے ذریعے رابطہ کرنا یہ ترقی ہو گئی، موبائل فون کے ذریعے ایس ایم ایس ایک دوسرے کو بھیجنا ترقی ہو گئی، اس کا کون انکار کرے گا؟ لیکن اسی موبائل فون کے ذریعے فلمیں ڈرامے گانے باجے اور بے حیائی کے مناظر دیکھنا اور یہ سارے کام کرنا، اس سے کون ترقی کہے گا؟ یہ کسی بھی طرح کی ترقی کا غلط استعمال ہے، کسی طرح کی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہے۔ تو اس طرح مطلب کہ جو ماڈرن طبقہ بننے کا ذہن رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے کہ معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہو، ہم ماڈرن کہلائیں اور ہم مطلب بڑے پڑھے لکھے لوگ کہلائیں، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ بے حیائی کو جب تک پروان نہیں چڑھائیں گے اور چینج پارٹنر کا سلسلہ نہیں کریں گے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچے، جب تک یہ سلسلہ نہیں کریں تو کیا معزز اور ایڈوانس اور پڑھے لکھے طبقے کے لوگ نہیں کہلائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں، غلط ہے، یہ لاجک ہی غلط ہے۔ ہمارے یورپ کے ایک حضرت ہیں، وہ اپنا ایک درد بیان کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں میں، اور اچھے خاصے نمازی نظر آنے والے سفید ریش والے کی نوجوان بچیوں کا وہ مطلب کہ وہ اپنے طور پر بے پردگی کروانے پر بھی ان کو آر نہیں آتی، جس کے مناظر شادی بیاہ کے موقع پر اور اس طرح کی دعوتوں کے موقع پر عموماً نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پھر یہ لکھتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، اسپیشلی میں یورپ کے بات کروں اور دیگر اس طرح کے ممالک کی بات کروں کہ جو بیانات کرتے جمعہ میں، جی ہاں میں آپ کو بتاؤں ایسے ممالک ہیں کہ یعنی جمعہ کے بیان میں خطبہ کو جو خطیب حضرات ہوتے ہیں انہیں اس موضوع پر بیان کرنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو یقین آئے گا؟ بہت شوق ہے نا ان ممالک میں جا کر بسنے کا، یعنی ہماری نسلیں بے پردگی اور بے حیائی اور ایڈوانس اور اس طرح کے نام پر جس قوم کے حوالے ہیں، اگر ان کے گھر والے یا ان کے مرد حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں تو انہیں بھی اس طرح کا بیان کرنے کی، جیسے خطبہ کو علماء جیسے جو واعظین ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمت کر کے توجہ دلانے کی کوشش کر لے تو مساجد کی کمیٹیاں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں اور مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب اس کو تھوڑا سا مطلب کہ وہ لے بھی لیں تو پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب کو بڑے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، امام صاحب کیا کریں، یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے، ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اب ایسا ماحول، ایسا چلنا، یہ کیسے مطلب اس کو ایک سمجھ آئے گی؟ تو یوں ہاتھ ملانے کے حوالے سے اور یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے، اس کے حوالے سے میرے میٹھو پیارے اسلام بھائیو بات غور طلب ہے۔ اس پر میرا ناقص مشورہ ہے کہ ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے کہ کسی صورت میں بھی یہ ہاتھ ملانا، بے پردگی، بد نگاہی، یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا رہا، اب تو آگے بڑھ گئے نا، ایڈوانس ہو گئے مزید، یعنی گناہ میں ایڈوانس ہو گئے یار۔ آپ سوچئے اب ہاتھ ملانا، پھر معاذ اللہ گلے ملنا، ایون اگر شریعت مطہرہ کی بات کی جائے تو پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے، یعنی کتنا مقدس اور عقیدت بھرا رشتہ ہے کہ پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پردے کے باب میں پیر اور غیر پیر ہر اجنبی کے حکم یکساں ہیں۔
اور لکھتے امیر سنت کہ اسلامی بہن کا نامحرم پیر صاحب کا ہاتھ چومنا حرام ہے، اگر نہ روکے تو پیر بھی گناہگار ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ملاحظہ ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا، خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا۔ حضرت سیدتنا امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں چند خواتین کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ تو ایک کاش ہم کوئی مثبت تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ جو ماحول بن چکا ہے ہمارے یہاں بے پردگی کا، تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے چند مدنی پھول بیان کیے کہ ایک کاش کہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت کا مدنی ذہن نصیب ہو جائے اور ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس میں آئیے میں آپ کو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کا کچھ بیان کروں۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت اللہ الکبی نقل فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے، مبارک نظریں نیچی رہتی تھی، نظر شریف آسمان کے بجائے زیادہ تر زمین کی طرف ہوتی تھی، اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے۔ بیان کرتا یہ حدیث ہے، یہ الفاظ پورے متوجہ ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر چراتے نہیں تھے، اور یہ بات کہ مبارک نظریں نیچی رہتی تھی، یعنی جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو اپنی نگاہ پست یعنی نیچی فرما لیا کرتے تھے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھا کرتے تھے، بس ہمیشہ عالم الغیب جل جلالہ کی طرف متوجہ رہتے، اسی کی یاد میں مشغول اور آخرت کے معاملات میں غور و تفکر فرماتے رہتے۔ اور یہ الفاظ کہ آپ کی نظر آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی، یعنی یہ حد درجے شرم و حیا کی دلیل ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو کرنے بیٹھتے تو اپنی نگاہ شریف آسمان کی طرف زیادہ اٹھاتے تھے، یعنی یہ نظر کا اٹھانا انتظار وحی میں ہوتا تھا اوپر، ورنہ نظر مبارک کا زمین کی طرف رکھنا روزمرہ کے معمولات میں تھا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب لکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان رب عز و جلہ کی بارگاہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کا واسطہ کچھ یوں عرض کرتے ہیں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو ہند کے شہروں میں جمع ہیں، ملک کے مختلف مقامات پر آپ مدنی چینل کے ذریعے بیان میں شامل ہیں، کیا میں امید کروں کہ ہم نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کریں گے؟
یہ غالباً مجھے پونا کا شہر نظر آ رہا ہے، پونا، ماشاء اللہ، یہ پونا کے عاشقان رسول ہیں، اور ماشاءاللہ دوسری طرف جامعہ نعیمیہ میں موجود ہمارے عاشقان رسول مراد آباد شہر کے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو، ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو کیا میں امید کروں کہ ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کریں گے؟ کوئی ہے؟ میں آپ کو نیچی نگاہوں کا ایک مدنی نسخہ عرض کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے اس پر بڑا، مطلب کہ اس موضوع پر آپ نے بہت کچھ فرمایا ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک شیطان کے خلاف ایک بھرپور جنگ ہے کہ کسی صورت ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور آپ اس معاملے میں بہت زیادہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں، یقین مانیے بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح عاشقان رسول یہ نگاہیں نیچی رکھنے کے عادی بنے تاکہ بد نگاہی سے بچیں۔ سڑکوں پر چلیے، اللہ کی پناہ، عورتوں کے لباس کیسے ہیں؟ اب آپ کی عادت یہاں وہاں ادھر ادھر دیکھنے کی، ادھر ادھر جھانکنے کی ہے، یہ دیکھے وہ، بلا ضرورت، کوئی عنوان نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھے، بس پہ بیٹھے تو سیٹ پہ بیٹھ کر نظر جھکا کر کوئی چیز پڑھنے یا کسی اور اچھے کام میں مبتلا ہونے کے بجائے آپ کی نگاہ عورتوں کو تارتی ہو۔ ٹرین میں بیٹھو تو عورتیں، بس میں بیٹھو تو عورتیں، روڈ پہ چلو تو عورتیں، جہاں جاؤ عورتیں، ایئرپورٹ پہ جاؤ تو عورتیں، جہاز میں بیٹھو تو عورتیں، اور یہ بے پردہ اجنبی عورتوں کی بھرمار ہے، بھرمار ہے، بھرمار۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ عورتیں اپنے مقام کو، اپنے عظمت کو، اپنی عفت، اپنی پارسائی کو سمجھیں ایک کاش، اور یہ گھر کی چار دیواری کو پکڑے۔ اگر روزگار کمانا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ 5 شرائط جو پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی گئی، ان 5 شرائط میں سے ایک شرط بھی کم ہو، عورت کا نوکری کرنے کی شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ وہ 5 شرطیں پردے کے بارے میں سوال جواب میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس میں بھی امیر سنت نے مشورہ دیا ہے کہ ان 5 شرطوں پر عمل انتہائی مشکل ترین ہے فی زمانہ، لہذا عورتیں گھریلو کسب اختیار کریں، یعنی کہ ایسا مطلب کہ آمدنی کا ذریعہ اختیار کرے جو گھر میں رہ کر کیا جا سکے، باہر نکلنے جیسا حال کا ہے۔ اوباش نظریں، مطلب مردوں نے عورتوں کو پتہ نہیں کیا کر دیا، یہ پاگل ہو گئی ہیں اور اپنی نمائشوں پر آ گئی ہیں، اپنی مطلب کہ تجارتی مقاصد کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ یار آپ ہولڈنگ بورڈ، اللہ کی پناہ، مطلب کون سی چیز کا اشتہار ہے؟ بعض چیزیں مستثنیٰ ہوں گی، بچ گئی ہوں گی، مگر تقریباً چیزوں کے اندر عورت، اگر اس کے استعمال مردوں کے لیے تب بھی وہاں کہیں نہ کہیں عورت کو گھسیڑ دیا، اگر عورت کا منہ نہیں آ سکتا تو اس کا ہاتھ گھسیڑ دیا، کچھ تک کو ڈال دیا، عورت 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 عورت، اس کی آنکھیں ڈال دی، اس کا منہ ڈال دیا، اس کا ہاتھ ڈال دیا، کپڑوں کی نمائش میں تو کاسمیٹکس کی نمائش میں تو گھریلو آلات استعمال کرنے کی چیزوں کی نمائش میں، ہر جگہ۔ ارے یار تم کو فریج دکھانا ہے، ساتھ عورت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کو ٹیپ دکھانا ہے تو ساتھ عورت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ہم دیکھیں کہ ہماری نفسیات کیسی عجیب ہو گئی کہ تجارتی کام کرنے والے جو تجارتی لوگ ہوتے ہیں، جو کاروبار والی ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی گویا کہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اس قوم کو ہماری مصنوعات دکھانی ہے تو ان کو ان کے ساتھ کوئی بے پردہ، بے حیا اجنبی عورت کا مطلب چہرہ دکھاؤ تو یہ اس کے آڑ میں میری چیز کو بھی دیکھ لیں گے۔ یہ ہماری سوچ کی انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن ہم ہیں جو مانے۔ کتنے لوگ ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر، کہ جنہوں نے صرف اس خوف سے کہ موٹر سائیکل چلائیں گے تو اپنی نگاہوں کو بچا کے دے سکیں گے، اپنی نگاہوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی۔ یار نہ بھائی، ڈرائیونگ تو کیسے بچے گا؟ یہ ان کا تقویٰ تھا، مگر ایسا متقی اس کے بعد ملا بھی نہیں ہے۔
کہ جو اس طرح مطلب کہ تقوی اختیار بھی کر جائے. ان کا مقام تھا. حافظ قرآن تھے, رکن شورا تھے دعوت اسلامی کی. اب یہ تو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اب مذہبی طبقہ کہلانے والا فرد بھی, اس کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو بچائے. اخبارات دیکھنے کے لیے غور کر لیجئے, دیگر جو لٹریچر ہے دیکھنے کے لیے غور کر لیجئے. اپنی نیٹ کا جو آپ استعمال کرتے ہیں, ویب سائٹس کا جو آپ استعمال کرتے ہیں, اس پر غور کر لیجئے کہاں کہاں عورت نہیں ٹپکتی, پھر ان سے بچنے کے لیے کیا صورتیں آپ نے بنائی. ان تمام چیزوں پر غور کر لیجئے. اب یہ تو وہ جو بچنے کی سوچ رکھے, اب جو کودے ہی آگ کے اندر ہیں, جنہوں نے اپنا پروفیشن ہی عورتوں کے ساتھ رکھا ہوا, جنہوں نے اپنا زندگی کا اٹھنا بیٹھنا عورتوں کے ساتھ رکھا ہوا, جنہوں نے اپنے چیمبر کے اندر, اپنے آفیسز کے اندر, اپنے پرائیویٹ چیمبر میں انہوں نے خاص جوان لڑکیوں کو رکھا ہوا ہے, اسسٹنٹ بنا کر, پی اے بنا کر, پرسنل سیکرٹری بنا کر, یہ بنا کر, اور بالکل تنہائی میں اکیلے میں ان کے ساتھ گھنٹوں گزارتے ہیں. نہ ایسی عورتوں کو کوئی حیا آتی ہے کہ ایسی نوکری کیوں کرتی ہیں, نہ ان مردوں کو کوئی سمجھ آتی ہے کہ ان کے ساتھ تنہائی کیوں رکھتے ہیں, یہ اجنبی عورت سے کیا, پھر کہتے ہیں گھر میں لڑائی ہو گئی. میں ان اسلامی بھائیوں سے سوال کرتا ہوں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, کہ آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ آپ کی بیوی کسی آفس کے اندر اپنے جوان کسی اسسٹنٹ کے ساتھ وقت گزارے؟ ہماری تو غیرتوں کے جنازے نکلے ہوئے نا. غیرت بھی نہیں کھاتا مرد کہ مطلب اس طرح بے پردگیوں, بے حیائی پر, اپنی ماں پر, اپنی بہن پر, اپنی بیوی پر, اپنے محارم عورتوں پر غیرت تو کھائے یار, غیرت تو کھائے. کچھ شرم و حیا تو کرے, کوئی سمجھائے تو صحیح, کوئی بتائے تو صحیح, کوئی مدری چینل دکھائے, کوئی فیضان سنت کا درس گھر میں شروع کر دے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں جو اسلامی بہنوں کے اس میں بھیجنا شروع کر دے. کچھ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہاتھ میں دے دے, کوئی زخمی صاحب کتاب ہاتھ میں دے دے, کچھ تو کرے بھائی, کچھ تو کرے بچانے کے لیے. کہ دانتے نکال کر, بانچے کھول کر ہنس ہنس کر خود بھی حیائی کرتا ہے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی حیائی کرواتا ہے, خود بھی بد نگاہی کرتا ہے, گھر کی عورتوں کو بھی بالکل اس سے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. تو جو مرد اپنی محارم پر غیرت نہیں کھاتا, حدیث میں اس کو دیوس کہا گیا, دیوس. اور دیوس کے لیے حدیث پاک میں آیا کہ دیوس پہ جنت حرام ہے. غیرت کھائے اور انہیں بے پردگیوں بھی حیائی سے بچائے, خود بھی بچے. یعنی یہ سوچے وہ شخص, یہ سوچے گا وہ شخص جو میں کہہ رہا ہوں, سوچے گا وہ شخص جو اس بات کے متعلق غور کرتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے, میں مروں گا. کیا میں یہ گناہوں کا گٹھڑا لے کر مروں گا؟ کیا میں گناہوں کا وبال لے کر نزاع کے عالم میں پہنچوں؟ کیا یہ گناہوں کا گٹھڑا لے کر میں قبر میں پہنچوں؟ کیا میرا یہ پی سی ٹیبلٹ مجھے جہنم میں لے جائے؟ کیا یہ میرا موبائل مجھے جہنم میں لے جائے گا؟ کیا میری ٹی وی کی اسکرین مجھے جہنم میں لے جائے گی؟ آپ سوچئے, کیا میری یہ جاب مجھے جہنم میں لے جائے گی؟ میرا یہ پروفیشن مجھے جہنم میں لے جائے گا؟ کیا میرا یہ طرز زندگی اور میرا یہ دوستوں کا سرکل کیا مجھے جہنم میں لے جائے گا؟ جہنم کی کھولتی ہوئی آگ میں جلوں نہ. ارے جو شخص جلتی ہوئی سگریٹ پاؤں کے نیچے آ جائے, چیخ اٹھے, چولہا جلے تو ڈرے, ماچس جلائے تو ڈرے, اگربتی جلائے تو ڈرے, سرما آنکھوں میں ڈالنے لگے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگے, وہ سوچے اس کمزور بدن کو جہنم کی آگ, یہ کیسا برداشت کرے گا؟ یہ جہنم کی آگ, کمزور بدن. اگر یہ آنکھ میں بد نگاہی کی وجہ سے جہنم کی آگ بھر دی گئی, یہ آنکھ کیسے برداشت کر سکتی؟ ناممکن. اگر ان کانوں کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی نافرمانی والی باتیں سننے کی وجہ سے پگھلا ہوا سیسا اڈیل دیا گیا, کیسے برداشت کیا جائے گا؟ سوچئے, سب سوچنے کی باتیں ہیں, سب سوچنے کی باتیں ہیں. ہماری پوزیشن آپ کے سامنے, گرمی کے دن چل رہے ہیں, سخت گرمی, جہاں میں ہوں وہاں بھی گرمی اپنی انتہا کو ہے, اور ایسی گرمی کے اندر لائٹ چلی جاتی ہے, بڑا کمرہ ہے, لائٹ چلی گئی, اندھیرا ہے,
آپ بتائیے رات کی نیند کا کیا عالم ہوتا ہے ہماری؟ نہیں نا، سڑکوں پر نکل جاتا، ہوا بند ہے، پتا تک ہلتا نہیں ہے، پھر بھی کھلی فضا ہے، سانس لے رہے. ذرا سوچئے اس قبر میں کیا ہوگا جس میں اکیلے ہوں گے. اتنی سی قبر ہے، اتنی سی قبر ہے، اکیلے ہیں، اندھیرا ہے، نہ ہوا نہ روشنی، منو مٹی تلے دبے ہوئے، قبر کے اندر لیٹے ہوئے. اور اللہ نہ کرے قبر میں جہنم کی آگ بھڑک گئی، خود قبر کی گرمی کم ہے کیا؟ کیا چیز بچائے گی اللہ کی رحمت کے سوا؟ بتائیے، اس کے پیارے حبیب کی نظر رحمت کے علاوہ. اور اسے پانے کے لیے کیا کوشش کی ہم نے؟ حدیثیں بیان کر رہی ہیں، قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے کہ یہ مت کرو، مگر بے باکی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ڈر ہی نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ بد نگاہی سے بچائے ہمیں. تو نگاہوں کو بد نگاہی سے، اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچانے کے لیے چلنے کا ایک مدنی نسخہ عرض کر دیتا ہوں. امیر سنت نے اسی کو سمجھا ڈن کیا ہے. وہ ہے چلتے وقت اپنی آنکھیں اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھے. اور یہ ادا ہے حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کہ جب وہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے تو گھر میں کچھ ایسا سوال ہوا عورتوں کے متعلق کہ کتنی عورتیں تھیں، کیا عورتیں تھیں وغیرہ کے حوالے سے. تو نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو آیا گیا، میری نگاہ تو اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف تھی، مجھے کیا پتا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ پورا واقعہ اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے. اور واقعی اگر ہم غور کریں، اگر ہم پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھ کر چلیں، اب آپ بتائیں کہ کیسے چلیں؟ آپ گھر میں تو چلتے ہیں، پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھ کر چلنے کا یعنی یہ مشق کرنی پڑے گی. آپ کو سالانہ امتحان پاس ہونے کے لیے پورا سال مشق کرتے ہیں، آپ کسی بھی کام کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم، لیکن سب سے پہلے سنجیدہ ہونا پڑے گا. سب سے پہلا کام ہے سنجیدہ ہونا، سیریس ہونا، اور یہ بالکل دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ میں نے بد نگاہی نہیں کرنی، میں نے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانی ہے. چاہے بیان کروں، بیان سنوں، کچھ بھی کروں، چل دوں پھروں بیٹھوں اٹھوں، تو کوشش کروں کہ میری نگاہیں نیچی ہوں. یہ پریکٹس کے لیے کہہ رہا ہوں. حسب ضرورت دیکھنا بھی منع نہیں ہے جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو، لیکن اس وقت ہم زمانے کوشش میں آ جائیں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کریں. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، گر دیکھے گا فلم میں تو قیامت میں پھنسے گا، گر دیکھے گا فلم میں تو قیامت میں پھنسے گا. آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں میں سر حشر نہ بھر جائے
حشر نہ بھر جائے کہیں آنکھوں پہ میرے بھائی لگا مدینہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں دوزخ کی کہاں کمزور بدن میں ہر عضو کا تار ہر عضو کا تار لگا مدینہ اللہ ہمیں کر دے عطا فضل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا فضل مدینہ یا الہی رنگ دائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ دائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ ہمیں کر دے عطا فضل مدینہ نیت کر لیجئے بیٹھے ہو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں گے اور اسے بد نگاہی سے بچائیں گے. اس کو کوشش کریں گے جتنی ہو سکے ہم نگاہیں نیچی رکھ کر اپنا معاملہ چلائیں. اب یہ کہ کوشش اس کی جاری کر دیں. اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا معمول میرا ٹوٹ گیا تو پھر یاد آئے پھر شروع کریں. اللہ نہ کرے پھر ٹوٹے پھر یاد آئے پھر شروع کریں. ایک کاش ہمارے درمیان ایسے مدنی انعامات کے عاملین اور عاشقان رسول کی ہمیں حقیقی معنوں میں صحبت نصیب ہو، جو خود اس طرح آنکھ کا زبان کا قفل مدینہ لگانے والے ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو اس وقت ہند بھر میں جمع ہیں وہاں بھی مستقل قفل مدینہ کورس کی کوئی صورت بنے، اور مراد آباد سے، پونا سے، بمبئی سے، ہند کے مختلف شہروں سے کاش یہ اطلاعات آئیں کہ ہمارے یہاں 12 روزہ مستقل قفل مدینہ کورس ہو رہا ہے. یعنی اس میں
مستقل قفل مدینہ کورس میں زبان، آنکھ وغیرہ کی حفاظت کا باقاعدہ ایک عملی طریقہ اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں عموماً انگلش لینگویجز یا دیگر لینگویجز کے ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے انسٹیٹیوشن میں جاتے تھے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پڑھتے تھے، گرامر پڑھاتے تھے، یہ پڑھاتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، تو جناب وہ لینگویج کورس ہو گیا۔ اب ایک نئے کورس ڈیزائن ہوئے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک، رات تک یا کئی دنوں تک سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اسی لینگویج کے اندر وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، تو وہ اسی زبان میں کرنا ہے۔ تو وہ چند دنوں کے اندر اتنی ان کا اسپیکنگ پاور بہتر ہو جاتا ہے جو شاید دیگر اوقات میں کئی ماہ میں نہ ہو سکے۔ تو یہ مختلف کورسز کے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ کس طرح سکھایا جائے۔ تو قفل مدینہ یعنی مدینے کا تالا، یعنی گناہوں سے بچنا، فضولیات سے بچنے کے حوالے سے، اپنی آنکھ کی، اپنے نگاہ کی، اپنے پیٹ کی، اپنی زبان کی حفاظت کے حوالے سے ایک مستقل قفل مدینہ کورس دعوت اسلامی کا شروع ہوا ہے۔ 12 روزہ اسلامی بہنوں میں بھی شروع ہوا ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی شروع ہوا ہے۔ تو ایک کاش کے پاکستان کے علاوہ مختلف شہروں میں، بنگلہ دیش میں، ہند میں اور مختلف ممالک میں ایسے اسلامی بھائی ملیں جو یہ کورس کروانے کی صلاحیت اور اہلیت بھی رکھتے ہوں، اور خود یہ عملی طور پر ان کو دیکھنے والا کہے کہ ہاں یار واقعی یہ اس کورس کے علاوہ بھی یہ مستقل قفل مدینہ والا ہی ہے۔ یعنی یہ اس وقتی ایام کے لیے کوئی آ کر سیکھنے سکھانے کی ترکیب بنا ہے، پھر بعد میں خود ہی بیچارہ وہ اس کی ترکیب آؤٹ ہو، ایسا نہیں۔ اسی طرح ذمہ داران ہم سب کو مل کر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بد نگاہی کا جو سیلاب آیا ہے اس سے ہم خود کو اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو بچائیں اور اپنے گھر میں پردے کی ترکیب بنائیں۔ اس کے لیے میں نے عرض کی کہ گھر درس شروع کرے، ویسے ہی 2 درس یہ ہمارا مدنی انعام ہے اور اس پر بڑا زور ہے۔ ہند سے کاش جلدی ہمیں اطلاعات ملے، اب تک مجھے اطلاعات نہیں ملی، یقیناً یہ شاید اسلامیہ نے لیا ہوگا لیکن مجھے اب تک اطلاع نہیں ملی، مجھے ملے تو میں باپا تک بھی پہنچاؤں کہ الحمدللہ اتنے نگران و ذمہ دار اور اسلامی بھائیوں نے مستقل 2 درس دینے اور سننے کی ترکیب کی ہوئی ہے مستقل طور پر۔ اور اس میں گھر درس ضروری ہے کہ گھر میں درس ہونا چاہیے، کہ گھر کا ماحول بننا بہت ضروری ہے۔ گھر میں ماحول نہیں ہوتا تو اس کے بہت واضح نقصانات سامنے آتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت پونا میں بھی اسلامی بھائیوں کی، عاشقان رسول کی ایک اچھی تعداد محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح مراد آباد شہر میں، جامعہ نعیمیہ میں بھی ماشاءاللہ عاشقان رسول کی ایک اچھی تعداد میں محسوس کر رہا ہوں ہے۔ اگرچہ اماموں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، امامہ شریف سر پر سجانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ تعداد ہماری امامہ شریف سر پر سجانے والی بن جائے، اور پونا کا بھی اگر منظر نظر آ جائے تو وہاں بھی کچھ عرض کرتا چلوں کہ مدنی التجا یہ ہے کہ آئے ہیں، یہ ہفتہ وار اجتماع ہے، تو آج یہ نیت کر کے اٹھیے کہ آج سے کم از کم 4 جمعرات مستقل ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ ہے کوئی جو نیت کرتا ہو؟ پونا والے یہ ماشاءاللہ دیکھو پونا میں ابھی اماموں کی تعداد ہے اچھی نظر آ رہی ہے، پونا امام میں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مراد آباد والے ابھی پونا بھی دیکھ رہے ہوں گے، پونا والے مراد آباد دیکھ رہے ہوں گے، تو ہیں چیدہ مراد آباد میں بھی ماشاءاللہ امام شریف نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت مبارک امامہ شریف اگر جتنی عام ہوگی اتنا اللہ کی رحمت سے اور مدینہ ہوگا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، پیچ کرتا ہے فدا
گئے فدا ہونے کو لمحہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا گئے امام نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا گئے امام نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ سبحان اللہ، فیضان سنت، فیضان سنت، فیضان سنت۔ تو ماشاءاللہ یہ سنتوں کی عالمگیر تحریک ہے دعوت اسلامی۔ اسی طرح 4 جمعرات کی نیت کر لیجئے، پونا کے اسلامی بھائی، مراد آباد کے اسلامی بھائی اور جو ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اول تاخیر اجتماع میں لازمی شرکت کریں گے 4 جمعرات۔ اسی طرح ہر ہفتے ہونے والا مدنی مذاکرہ، اسے ہرگز مت چھوڑیے۔ تو یہ کچھ میں نے کہا آپ کو دعوت عرض کر دوں، امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پر توجہ فرمائیں گے۔ مقتۃ المدینہ سے اپنے حسب ضرورت کتابیں ضرور لیتے ہوئے جایا کریں، جب بھی اجتماع میں آئے کچھ نہ کچھ کتابیں، کیسیٹیں، وی سی ڈی، رسالے وغیرہ لازمی عادت بنا لیں۔ ہر ہفتہ وار اجتماع میں کوشش کریں اسلامی بھائی کہ مختلف ہدیے کی کتابیں، رسالے ملتے ہیں، 5-7 روپے کے بھی ہوتے ہیں، 12-15 روپے کے بھی ہوتے ہیں، 100-200 روپے کی کتابیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کی بھی کتابیں ہوتی ہیں، مگر مقتۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا اشاعتی ادارہ ہے، اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے، اور ہم ویسے ہی کتابیں سستی بیچتے ہیں، اور ہند میں ویسے ہی کتابیں پاکستان کے مقابلے میں سستی ملا کرتی ہے، کم قیمت، کم ہدیے پر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک